أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. فما ربحت تجارتهم، لہذا نہ تو ان کی تجارت نفع مند ہوئی، وما كانوا مہتدین، اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا. مثلهم كمثل الذی، مثلهم ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے ایک آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس نے یعنی آگ نے ما حولہ اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا، وترکہم فی ظلمات، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا، کچھ نظر نہیں آتا، سمن، وہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے. او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ایسی ہے، کصیب، جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو، فیہ ظلمات، جس میں اندھیریاں بھی ہوں، ورعد، گرج بھی ہو، وبرق، اور چمک بھی ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، من الصواعق، وہ جو کڑکوں کی آواز ہے اس پر، حذر الموت، موت کے خوف کی وجہ سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالی کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد، ایسا لگتا ہے کہ البرق، بجلی، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم، کلما، جب بھی، اضاء لہم، بجلی روشنی کرتی ہے، لہم، ان کے لیے، مشوا فیہ، وہ اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا کر دیتی ہے، علیہم، ان پر، قاموا، تو کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالی چاہتے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو اللہ تعالی ان کے سننے کی طاقت، وَأَبْصَارِهِمْ، اور دیکھنے کی طاقت، یہ ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. جیسا کہ کل کے سبق میں آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو آیات ہیں 13، آیت نمبر 20 تک، اللہ اکبر، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے حوالے سے کلام فرمایا ہے. فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، باقی گفتگو تو کل کے سبق میں ہو گئی تھی. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ منافق وہ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہے ہدایت کے بدلے میں. اب منافق تو شروع سے کافر ہیں، شروع سے وہ ایمان لائے ہی نہیں، تو انہیں ہدایت ملی ہی نہیں، تو ہدایت کے بدلے میں گمراہی انہوں نے کیسے خرید لی؟ تو یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، ہر ایک کو دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو فطرت رکھی ہے، جو انسان کی اصل فطرت ہے، وہ ہدایت والی ہے. اور حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی نصرانی یا جو بھی بنانا چاہیں بناتے ہیں. تو اصل جو فطرت ہے انسان کی، اگر انسان اسی فطرت پر قائم رہے اور اس کے سامنے پھر اسلام کی دعوت رکھی جائے، تو وہ فطرت اس اسلام کی دعوت کو خوشی سے قبول کرتی ہے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک اور شبہ کے، خوشی سے وہ فطرت سلیمہ اسلام کو قبول کرنے کی متقاضی ہوتی ہے. انہوں نے اس فطرت کو خراب کیا اپنی، اور اس فطرت کے بدلے میں گمراہی کو، کفر کو ان کافروں نے خرید لیا.
فما ربحت تجارتہم، ان کی یہ تجارت کوئی نفع مند نہ ہوئی اور نہ انہیں ہدایت ملی۔ مثلہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقوں کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ ان کی مثال کمثل الذی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، اس کے ارد گرد کو، یہ ہم جو کہتے ہیں نا ماحول، ماحول اردو میں، وہ اسی ماحول سے ہوتا ہے، تو جب وہ ماحول کو روشن کر دیا اس آگ نے، ارد گرد کو روشن کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گئے۔ یہ ترجمے میں یہ دو آپ نے جو مثالیں سنی، ایک مثال یہ والی اور ایک جو پہلے ترجمے میں اوکسیب من السماء یہاں سے عرض کی، یہ جو دو مثالیں دی گئی ہیں، دیکھیں منافقین دو طرح کے تھے۔ یہ جو پہلی مثال ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہاں سے ان منافقوں کی مثال دی گئی جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود بھی، ان کے سامنے اسلام کے واضح دلائل موجود تھے، پھر بھی انہوں نے نفاق کی گمراہی کو اختیار کیا، اس کے اندر پھنسے رہے، تو ان کی مثال دی جا رہی ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے بھائی، جس طرح کسی بندے نے آگ جلائی، آگ نے ماحول کو روشن کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نور کو لے گئے اور وہ اندھیروں میں پھر بھٹکتے رہے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو اب اسلام کے واضح دلائل کی تشبیہ دی جا رہی ہے آگ کی روشنی سے، جیسے آگ کی روشنی ہے نا، آگ کی روشنی نے ماحول کو روشن کر دیا، تو اسلام نے ان کے سامنے اپنی حقانیت کو اچھے طریقے سے واضح کیا۔ جیسے روشنی سے ماحول صاف نظر آ رہا تھا، اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت ان کے اوپر واضح ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ انہوں نے ضد اور عناد کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ روشنی سلب کر لی، ان سے روشنی چھین لی، اور وہ دیکھنے کی قوت جو ہے، دل کی جو آنکھیں ہیں، اس سے وہ دیکھنے سے، بصیرت سے وہ محروم ہو گئے، انہیں پھر نظر نہیں آ رہا، حق کو قبول نہیں کر سکتے آنکھوں سے دیکھ کے۔ اب یہ تو آپ کو جیسے بتایا، یہ منافقین، ان کے اندر جو اصلی اور اول نمبر کے لوگ ہیں وہ یہودی ہیں، تو انہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقانیت کا بہترین طریقے سے علم بھی تھا۔ ایک تو یہودی وہ تھے کہ جو تو خود کو یہودی کہتے تھے، مسلمان نہیں کہتے تھے، لیکن کچھ ان میں منافق تھے مسلمانوں کی، اس میں آگے وہ اس میں تفصیل انشاءاللہ آگے آپ دروس کے اندر پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ یہودی کیا گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو کچھ منافق تھے، ان منافقوں نے وہ تھے یہودی، تو زبان سے اسلام قبول کر لیا تھا، اندر سے وہ یہودی تھے، اور اسلام کے حقائق ان کے سامنے کھل کے واضح ہوئے تھے۔ تو جو منافق ہیں اس قسم کے کہ بالکل اسلام کے دلائل ان کے سامنے واضح ہیں، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے وہ اسلام کے حقیقت کو قبول نہیں کرتے، اسلام نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے روشنی ان کی سلب کر لی اور دیکھنے کی قوت سے وہ محروم ہو گئے۔ سم بکم عمی، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب وہ واپس نہیں آئیں گے، یعنی حق کے حوالے سے، حق کو سمجھنے کے حوالے سے، سننے کے حوالے سے، دیکھنے کے حوالے سے یہ اندھے، گونگے اور بہرے ہیں۔ دوسری مثال دی گئی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ دوسرے قسم کے منافقوں کا ان کے حوالے سے مثال دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، جو اسلام لانے کے بارے میں شک اور شبہ کا، تذبذب کا شکار تھے، جب ان کے سامنے اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آتے تو دل میں ان کے اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہو جاتا اور اسلام کی طرف وہ بڑھنے لگتے، لیکن جب وہ دیکھتے کہ بھئی اسلام کے احکام کی ذمہ داریاں ہیں، فلاں فلاں اسلام کے احکامات ہیں، اس طرح کی باتیں ان کے سامنے آتی، تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے، اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اسلام سے رک جاتے۔ تو ان منافقین کی حالت اس آیت کے اندر بیان کی، جس کا ترجمہ آپ سے عرض کیا، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، تو اس میں اس آیت کے اندر اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے ایک برستی ہوئی بارش سے، کہ اسلام ایک برستی ہوئی بارش ہے، اور ان کے اندر جو کفر ہے، جو نفاق ہے، اور کفر اور شرک کی جو خرابیاں ہیں، وہ ظلمات ہیں، وہ اندھیرے ہیں، اور پھر اسلام کے اندر جو کفر اور شرک کے اوپر عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں، وہ گویا کہ جیسے بارش میں گرج ہوتی ہے ایسے ہے، اور پھر جو حق کے دلائل اسلام میں موجود ہیں اور جو حق کے ساتھ چلنے والے ہیں ان کے لیے جنت کے وعدے بھی موجود ہیں، تو انہیں تشبیہ دی گئی ہے برق سے، بجلی سے۔ تو جب یہ روشنی ان کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں منافق، لیکن کچھ دیر میں پھر ان کی خواہشات کی ظلمت ان کے اوپر چھا جاتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ دوسرے قسم کے وہ منافق ہیں جو تذبذب کا شکار تھے، تو ان کے حوالے سے فرمایا گیا، او کصیب من السماء، یا ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو، یعنی اسلام گویا کہ بارش ہے، برس رہا ہے، فی ظلمات، جس کے اندر اندھیرے بھی ہیں، یعنی بارش میں جیسے اندھیرے بھی ہوتے ہیں، جب بارش کا موسم بنتا ہے اندھیرے چھا جاتے ہیں، تو گویا کہ جیسے کفر اور شرک کی ظلمت اسلام کے اندر بیان کی گئی ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بارش میں ظلمات ہوں، ورعد، اور اس کے اندر
جو ہے وہ گرج ہو، وہ برقن اور اس کے اندر چمک ہو، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یہ جو ہے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، من الصواعق، ان کڑکوں کی آواز کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یعنی جب قرآن کریم ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے فسق کی وجہ سے عذاب کی وعیدیں جب سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ مثال کے طور پر جب بارش ہو رہی ہوتی ہے اور اس وقت کڑک چمک ہو رہی ہے تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے دی موت کے خوف سے کہ کانوں کے اندر بادلوں کے گرجنے کی آواز نہ آئے، لیکن کانوں میں انگلیاں دینے سے وہ کہاں بچ سکتے ہیں؟ تو اسلام کے اندر جو عذاب پر وعیدیں ہیں، کفر اور شرک پر جو وعیدیں ہیں، ان کے سننے سے انہوں نے کانوں میں انگلیاں دی ہوئی ہیں کہ ہم عذاب سے بچ جائیں گے، اللہ کہاں بچ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کو یہ عاجز کر کے کہاں جا سکتے ہیں؟ کیسے عاجز کر سکتے ہیں؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی، یکادو ایسا لگتا ہے، البرق کہ بجلی یخطف اچک لے گی ان کی آنکھوں کو، ابصارہم آنکھوں کو، کلما اضاء لہم، جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے، مشوا فیہ تو اس کی روشنی میں چل پڑتے ہیں، واذا اظلم علیہم، اور جب وہ ان کے اوپر اندھیرا کر دیتی ہے تو قاموا، کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ وہی مثال چل رہی ہے، ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتوں کو ہی چھین لیتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہر وقت ہر حال اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، ان کی دیکھنے اور سننے کی قوتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سلب کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے احاطے سے باہر نہیں ہے یہ منافق، تو ان کو باز آ جانا چاہیے اور اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نفاق سے متعلق کچھ مزید گفتگو، چونکہ منافقین کا تذکرہ آیا، پہلی بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیے یہ کفر اور نفاق، کفر تو آج بھی کافر تو کافر ہی ہے، یہ جو منافق ہیں، کیا آج کے دور میں بھی کسی کو منافق کہا جا سکتا ہے؟ کیا آج کے دور میں بھی منافقین ہیں، یا یہ صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ اس وقت منافق کے نفاق کے جو پہچاننے کے طریقے تھے وہ دو تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، وحی کا نزول ہو رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا جاتا کہ بھئی فلانا جو آدمی ہے وہ دل سے مسلمان نہیں ہے، منافق ہے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا، اور اب تو وحی کا دروازہ بند ہو چکا، تو وہ طریقہ تو اب موجود نہیں۔ دوسرا یہ کہ کسی شخص کے کسی قول اور فعل سے، یہ جملہ یاد رکھیے گا، جملے کے اندر ہر ایک لفظ جو ہوتا ہے نا وہ قید ہوتی ہے، تو بعض لوگ پھر باتیں سنتے ہیں، ساری قیدیں یاد نہیں ہوتی، پھر ہر ایک پہ منافق ہونے کا فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں۔ تو کسی بندے کے کسی قول اور کسی فعل سے اسلام کے کسی عقیدے کے خلاف کوئی بات نظر آئے، یا اس نے اسلام ہی کی مخالفت کر دی، اسلام ہی کی مخالفت کا کوئی عمل اس سے ظاہر ہو رہا ہے، وہ اسلام کے جو قطعی عقائد ہیں ان قطعی عقائد کی مخالفت کر رہا ہے، یا ان کا مذاق اڑا رہا ہے، یا اسلام کے قطعی معاملات میں تحریف کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے ایمان اور اسلام کا بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مومن بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، تو ایسا شخص اب بھی منافق ہے۔ مثال کے طور پر قادیانی کہتے ہیں کہ ہم تو ختم نبوت کو مانتے ہیں، اور ساتھ وہ اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ تو قادیانی ختم نبوت کو مانتے تو ہیں، لیکن یہ جو ختم نبوت کا اسلام کا قطعی عقیدہ ہے اس کے اندر تحریف کرتے ہیں۔ اب تحریف ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ان آیات سے جو کل ہم نے سمجھی کہ ایمان صحابہ والا ہونا چاہیے، اور ختم نبوت کا عقیدہ بھی ویسا ہونا چاہیے جیسے حضرات صحابہ کرام کا ختم نبوت والا عقیدہ تھا، جو حضور نے سکھایا، جو قرآن نے سکھایا، جو حدیث نے سکھایا، حضرات صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا، اس کے علاوہ جو ہوگا اس کے اندر کوئی رد و بدل کرے گا تو وہ تحریف سمجھی جائے گی، اور وہ شخص کیا شمار ہوگا؟ منافق شمار ہوگا۔ قادیانی مرتد اپنی جگہ ہے، ملحد اپنی جگہ ہے، زندیق اپنی جگہ ہے، لیکن منافق بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو قرآن ایسے لوگوں کو ملحد کہتا ہے، الذین یلحدون فی آیاتنا، حدیث میں ایسے بندے کو زندیق کہا گیا ہے جو ایسی تحریفات کرتا ہے اور ایسے ڈرامے بازیاں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔
لیکن بعض علماء چونکہ آج کل کسی کو منافق نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں آج کل یا واضح کافر ہے یا واضح مسلمان ہے، تو ان کی بات بھی ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ منافقین کی بات کر رہے ہیں ان کے حوالے سے تفصیل تو میں نے آپ کو بتلا دی، تو ان دونوں کی تفصیلوں میں کوئی اعتراض نہیں ہے، بس بات کا کیا ہے، بات کے انداز کا فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے کے بعد اب بھی منافقین موجود تو ہیں، یقیناً مسلمانوں کے اندر بہت سے لوگ بھیس بدل کے پھر رہے ہوں گے، لیکن ان کے پہچاننے کا ضابطہ تو پھر انہی طریقوں سے جو ہے وہ معلوم ہو سکتا ہے، اور ان طریقوں سے پھر ہم اس طریقے پر تو یقیناً نہیں پہنچ سکتے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے پہنچا کرتے تھے۔ تو دونوں باتیں اپنی جگہ پر مسلم اور درست ہیں، بس جتنے ہمارے پاس معلومات ہیں، جتنا ہمیں علم دیا گیا اور جتنا ہمیں کہنے کا جو حق شریعت نے سونپا ہے، ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کسی پر ہم جو ہے وہ منافق کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل قبلہ جو ہے ان کی تکفیر نہیں کی جاتی، یہ جو قادیانی ہیں ان کا قبلہ بھی تو بیت اللہ ہے، یہ اہل قبلہ ہیں، اور اسلام کی شریعت کی فقہ کی عبارات میں اسی طرح حدیث وغیرہ میں یہ بات ملتی ہے کہ اہل قبلہ کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ تو یاد رکھیں ان آیات نے یہ بات واضح کر دی ہے، یہ جو آیات 13 آیات ہیں منافقین سے متعلق، ان آیات نے یہ بات واضح کر دی، متعین کر دی کہ اہل قبلہ سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جو دین کی جو ضروریات ہیں، دین کے جو قطعی معاملات اور قطعی عقائد ہیں، ان میں سے وہ کسی چیز کے منکر نہیں ہیں، وہ لوگ اہل قبلہ ہیں۔ وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق بھی تو قبلے کی طرف سارے مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے تھے، تو صرف ان کا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا وہ ان کے ایمان کے لیے کافی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان حضرات صحابہ کی طرح نہیں تھا، پوری ضروریات دین پر جیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا اس پر ہمیں دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم کا حقیقی نور اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں میں اتارے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کہ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ جن لوگوں کے قول اور فعل میں فرق ہو کیا انہیں منافق کہیں گے؟ تو اس حوالے سے آپ کو دوسرے استاد محترم نے یہ بات بتلائی تھی کہ منافق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے منافق اعتقادی، ایک ہوتا ہے منافق عملی۔ منافق اعتقادی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ ہی منافقوں والا ہے، اور وہی اصل منافق ہے جسے منافق عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا منافق عملی ہے کہ جس کا عمل منافقوں والا ہے، جیسے حدیث کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی منافقوں کی علامات، وہ انہیں اپناتا ہے اور وہ عمل کر رہا ہے منافقوں والا، تو وہ منافق عملی ہے۔ تو منافق عملی کو یاد رکھیں، منافق نہ کہیں، کیونکہ عموماً منافق جو کہا جاتا ہے وہ زبان سے جب نکلے تو وہ اسی طرح برا لگتا ہے اگلے انسان کو، اسی طرح اس کو برا سمجھا جاتا ہے جیسے ان منافقوں کے لیے سمجھا جاتا تھا۔ تو اس لفظ سے جو ہے نا احتراز ہی کرنا چاہیے، احتراز ہی بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اصلاح کریں بھی جتنی کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم بحمدک۔